وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت میں سیکٹری کابینہ ڈویژن کے اہم عہدے پر فائز کامران علی افضل اسلام آباد میں اپنے سگے بھائی کے ملکیتی منال ریسٹورانٹ کو بچانے کے لیے سرکاری اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود ابھی تک بدستور اپنے عہدے پر موجود ہیں اور عدالتی حکم کے باوجود وزیر اعظم نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یاد رہے کہ رواں سال 11 جون کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد میں واقع مارگلا ہلز نیشنل پارک میں تمام کمرشل سرگرمیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا، جو کہ منال ریسٹورانٹ کے خاتمے کا آغاز بھی ثابت ہوا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے دیا گیا تھا اور نیشنل پارک میں تجارتی سرگرمیاں فوری بند کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ تاہم وہاں کاروبار کرنے والوں کی درخواستوں پر عدالت نے انہیں 3 ماہ کا وقت دیا تھا، جو ستمبر 2024 کے اواخر میں ختم ہونا تھا۔ تاہم یہ عدالتی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی منال ہوٹل کے مالک لقمان علی افضل کے بھائی اور موجودہ سیکٹری کابینہ ڈویژن نے چالاکی دکھاتے ہوئے ایک انوکھی چال چلی اور وزیر اعظم کو اعتماد میں لے کر ایک سمری وفاقی کابینہ میں پیش کر دی، تاکہ منال ریسٹورانٹ والی زمین کا کنٹرول وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سے چھین کر وزارت داخلہ کو دے دیا جائے۔ کابینہ سے اس سمری کی منظوری بھی لے لی گئی، جس کے تحت اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کی چیئرپرسن رانا سعید کو نہ صرف برطرف کر دیا گیا بلکہ وائلڈ لائف بورڈ کو وفاقی وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برہمی کا اظہار کیا اور 15 اگست کو چیئرمین CDA، سیکٹری کابینہ ڈویژن اور وزارت موسمیاتی تبدیلی کے سیکٹریز کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ منال ریسٹورانٹ کے مالک نے فوجی حکام سے لیز پر جو جگہ لی تھی وہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے زیر انتظام آتی ہے، نہ کہ فوج کے، لہٰذا اس معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ چیف جسٹس نے یاد دلایا کہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اپنے فیصلے میں واضح کر چکی ہے کہ کسی بھی زمین کی خرید و فروخت یا لیز کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے اور آرم فورسز پراپرٹی کو ڈیل نہیں کر سکتی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ 1910 میں فوج کو دی گئی زمین کا کنٹرول 1960 میں CDA آرڈیننس کے بعد وفاقی حکومت کے زیر انتظام چلا گیا تھا، لہٰذا منال والوں کو زمین لیز پر دے کر فوجی افسران نے قانون توڑا اور اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کیا۔ فائز عیسیٰ نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی لکھا کہ سیکٹری کابینہ ڈویژن نے بتایا ہے کہ لقمان علی افضل یعنی منال کے مالک ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ سیکٹری کامران افضل نے رولز آف بزنس پر انحصار کرتے ہوئے کابینہ سے متفقہ منظوری نہیں لی اور اپنے بھائی کے ذاتی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اقربا پروری کا مظاہرہ کیا، جو کہ عوامی مفاد کے خلاف تھا۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کروائی تھی کہ اس حرکت پر سیکٹری کابینہ ڈویژن کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی کہ نہ تو چیئرپرسن وائلڈ لائف بورڈ رانا سعید کی برطرفی کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد ہوگا اور نہ ہی نیشنل پارک کو وزارت داخلہ کو منتقل کرنے کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ تاہم وزیر اعظم شہباز شریف نے اقربا پروری دکھانے والے سیکٹری کابینہ ڈویژن کامران علی افضل کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا، کیونکہ وہ ان کے پیاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔